أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين بسم الله الرحمن الرحيم القارية ما القارية وما أدراك ما القارية قارئ کہتے ہیں ہلا ڈالنے والی کو، قاریہ مؤنث ہے اس کا۔ قرہ کا لفظ آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں، قرہ اندازی، تو کیا کرتے ہیں؟ پرچیاں ڈالتے ہیں جو نہیں کھلاتے ہیں کہ مکس ہو جائے، پھر ایک نکالتے ہیں۔ تو جو ہلانا ہے نا اس کو قرہ ہے اصل میں، جمع لا کرتے ہیں بس وہ قرہ۔ تو قاریہ ہوتی ہے سب چیزوں کو ایک ڈبے میں ڈال کر مکس کر کے ہلا توڑ پھوڑ دینے والا۔ تو قاریہ قیامت جو ہے وہ پوری یونیورس کو ہلا ڈالے گی، سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا، جیسے ڈبے میں ڈال کے جمورا کر دی ہوں، اسی کو قاریہ قیامت کا نام۔ اقرا، اقرا سوری ایک نہیں، زبر ہے، اقرا یعنی کہ حمزہ قاف را عین، اقرا نام ہوتا ہے ہلا ڈالنے والا، نام ہے، صحابی ہے اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حابس بھی نام ہے، حبس جس سے آپ کہتے ہیں نا گرمی ہے بڑا حبس ہے، ہا با سین، اسی سے ہے حابس، روک دینے والا، بند کر دینے والا، یہ بھی نام ہے۔ نئے نئے نام رکھنے کا شوق ہے لوگوں کو، تو پھر کم از کم صحابہ کے نام رکھ لیں، ہے نا، ڈفرنٹ ہے۔ اقرا کا مطلب ہے ہلا دینے والا، برائی کو، مصیبت کو ہلا دینے والا، دور کر دینے والا، اور حابس روک دینے والا۔ بہرحال نام ہے اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی سے ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ آئی کھٹکھٹانے والی، ٹھیک ہے، وہ مانا وہی ہے، چیزیں اگر آپ ایک ڈبے میں چیزیں ڈالیں اور ان کو ہلائیں، حتیٰ کہ پرچیاں ڈالی ہوتی ہیں نا ڈبے میں، تو ان کو ہلائیں تو وہ بھی ہلکا سا ٹھک ٹھک کرتی ہے، تو اس سے ٹھک ٹھک کرنے والی، کھٹکھٹانے والی، ہلانے والی، یہ مختلف معنی کیے گئے ہیں۔ اصل میں اردو میں اس کا صحیح معنی بیان کرنے والی چیز تو کوئی ہے ہی نہیں، تو قریب قریب کوشش کی گئی ہے، تو معنی وہی ہے کہ سب چیزوں کو مکس کر کے قیامت جب آئے گی، سب سے پہلے چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی۔ پتہ ہے کیا؟ کشش ثقل ہے جس کی وجہ سے یہ سارا سسٹم بندھا ہوا ہے، وہ ختم ہو جائے گی، اور ساری چیزیں گر جائیں گی، اور سب کچھ ایک دوسرے سے ٹکرائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ تو قیامت کی صفت یہی ہوئی، اگر بچہ کوئی بچہ، جیسے بچے ایسے کرتے ہیں، سارے بسکٹ ہیں، کینڈیاں ہیں، جو اس کے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، کھیلنے کی چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی، اس نے ایک ڈبے میں ڈالی، اور ڈبے میں ڈال کے اس کو ہلا ڈالا، راہ کر دیا اس کو، تو سب کچھ ٹوٹ پھوٹ جائے گا نا۔ یہی قیامت کے دن ہونے والا ہے، سب کچھ تباہ ہو جائے گا ٹکرا ٹکرو کر۔ تو پیچکس چاہیے چھوٹا۔ تو قیامت کے دن بھی سب کچھ اکٹھا ہو جائے گا، سب تباہ ہو جائے گا، اسی لیے قیامت کو قاریہ کہا گیا، ہلا ڈالنے والی، کھڑکھڑا دینے والی، کھٹکھٹا دینے والی، یہ ایک ہی معنی ہے، مقصد یہ ہے سب کچھ تباہ ہو جائے، کر دینے والی۔ یوما، وہ دن، یکونو، ہو جائیں گے، الناس، لوگ، کل فراش، پروانوں کی طرح، مبسوس، بکھرے ہوئے، پتنگے، پروانے۔ اب تو بہت یہ ختم ہی ہو گیا، پہلے جلتی تھی نا جب موم بتی، تو اس کے اوپر پتنگے آیا کرتے تھے، بس وہ، تو آپ دیکھیں پتنگے ڈھیر سارے آ جاتے تھے، اور وہ عجیب طرح سے نا بے قرار ہوتے تھے، تڑپتے سے تھے، اور آگ کی وجہ سے ہٹتے بھی تھے اور پاس بھی آتے تھے، تو پھر فائنلی جل جاتے تھے بےچارے۔ تو وہ جو ان کی بے قراری ہے نا، اس کا اظہار ہے یہاں۔ اب پتہ نہیں آپ نے کبھی اتنا غور کیا کہ پتنگے باقاعدہ ایسے لگتا تھا تڑپ رہے ہیں موم بتی کے پاس آنے کے لیے، تو وہ جو ان کا بے قرار ہونا، تڑپنا ہے، وہ بیان کر رہے ہیں اللہ کہ انسان ایسے بے قرار ہوں گے جیسے پتنگے، قرار نہیں پائیں گے، پریشان ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے، فکر مند ہوں گے، سمجھ نہیں آئے گا کیا کریں۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پہاڑ دھلکی ہوئی رنگین اون کی طرح اڑ جائیں گے۔ حشر کے دن تو پہاڑ ہونے ہی نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ جب قیامت آئے گی، اینڈ آف ٹائم آئے گا، تو پہاڑ ختم ہو جائیں گے، دھماکے اتنے بڑے ہوں گے کہ پہاڑ ختم ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے۔
اور جب حشر کا دن قائم ہوگا اس دن تو زمین سیدھی چادر کی طرح بچھائی جائے گی، کوئی پہاڑ نہیں، کوئی درخت نہیں، کچھ نہیں ہوگا، کوئی سمندر نہیں، صرف لینڈ ماس ہوگا۔ فَأَمَّا مَا ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو جس کے پلڑے ہو گئے بھاری وہ ہوگا من پسند زندگی میں۔ فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، رہا وہ جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کی ماں ہاویہ ہوگی۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ، کون بتایا آپ کو کیا ہے یہ، نار حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ ہم پہ رحم فرمائے، آمین۔ اچھا جی، اللہ نے کہا کہ قیامت کے دن لوگوں کے دو گروہ ہوں گے، ایک جن کے نیک اعمال بھاری ہو گئے۔ اب اللہ کا سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ اللہ نے ہم سے 100% رزلٹ نہیں مانگا۔ اگر اللہ کہتے ہیں کہ 80 نمبر لے کر آؤ، 90 نمبر لے کر آؤ، پھر پاس کروں گا، تو پھر تو ہم سارے ہی مارے گئے تھے۔ اللہ نے ہمیں آسانی دے دی، اللہ نے کہا نیک عمل زیادہ ہوں، برائیاں کم ہوں تمہاری، میں بخش دوں گا، نامہ عمل تلیں گے تمہارے، نیکیاں جس کی بڑھ گئیں بخشا جائے گا، جس کی نیکیاں کم ہو گئی پکڑا جائے گا۔ یہ سادہ اصول دے دیا اللہ۔ اور ایک برائی دوسری نیکی کو ختم نہیں کرتی، یعنی فرض کرے ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا اور روزہ رکھتا ہے، تو روزے کا ثواب ملے گا، پورا ملے گا۔ نماز نہ پڑھنے کا گناہ ملے گا، پورا ملے گا، لیکن روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا اور پورا ملے گا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، ورنہ اللہ کنڈیشن اگر لگا دیتے کہ جڑا نماز نہیں پڑھے گا تو روزہ بھی نہیں ہوئے گا، تو ہم کچھ کر سکتے تھے؟ اللہ پاک نے آسانی دی۔ سملر الٹ بھی کر رہے کہ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، بہت ریگولر ہے، روزہ نہیں رکھتا، اور وہ ٹھیک ٹھاک ہے، جان بوجھ کے نہیں رکھ رہا، تو کیا اس کی نماز کا اجر کم ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ روزے کا گناہ اپنی جگہ پر ہے، اتنا اللہ نے ہم پر رحم کیا۔ ہم لوگ تو یہی شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ بھی روزہ رکھا ہوا اور نماز کے بغیر روزہ نہیں ہوتا۔ نہیں نہیں، یہ غلط ہے۔ ہاں ظاہری بات ہے کہ نماز پڑھنے والے کا اجر تو دو گنا ہو گیا، لیکن نہیں، جو نیکی کر رہے ہیں اس کا اجر ملے گا۔ ہاں، جو نیکی کر رہے ہیں اس کا اجر ملے گا۔ ایک بندہ اپنی ماں کا فرما بردار ہے، بیوی کے ساتھ ظالم ہے، خرچہ نہیں دیتا یا مارتا پیٹتا ہے، ماں کی فرما برداری کا اجر ملے گا، بیوی کے ساتھ ظلم کی سزا ملے گی۔ ایک شخص بیوی کے ساتھ بہت اچھا ہے، ماں کا نافرمان ہے، تو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا اجر ملے گا، ماں کی نافرمانی کی سزا ملے گی۔ ایک شخص بیوی کے ساتھ بھی اچھا ہے، ماں کے ساتھ بھی اچھا ہے، باپ کو تنگ کرتا ہے، تو ماں کی فرما برداری، بیوی کے ساتھ اچھائی کا اجر ملے گا، باپ کو تنگ کرنے کی سزا ملے گی۔ اللہ کسی کی کوئی نیکی ضائع نہیں کرتے، سوائے ان کے جو کافر و مشرک ہوں۔ مشرکوں کی کوئی نیکی، کافروں کی کوئی نیکی قبول نہیں ہے اللہ، منافقوں کی، یہ اللہ نے واضح کر دیا۔ منافق، کافر، مشرک، ان کی نیکیوں کی اللہ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ مومن کی کوئی نیکی ضائع نہیں ہوتی، اور اللہ نے اصول یہ رکھ لیا جس کی نیکیاں گناہوں سے بڑھ گئی میں اس کو معاف کر دوں۔ اور نیکیوں کا اصول یہ رکھا اللہ کریم نے، اب دیکھیں یہ سب بخشنے کے بہانے ہیں، نیکیوں کا اصول اللہ نے یہ رکھا ہے۔ پہلی بات یہ یاد رکھیں، نیکی کرنے کا ارادہ آپ نے کر لیا تو نیکی کا اجر ملے گا، صحیح نیت کی نا، پھر آپ وہ کر نہیں سکے۔ یعنی کہ آپ کا پورا ارادہ تھا کہ میں 1000 روپیہ صدقہ کروں، اب آپ جب باہر نکلی کرنے کی نیت سے، تو آپ کو پتا چلا کہ آپ کا تو بٹوا ہی کھو گیا ہے یا کسی نے پیسے نکال لیے، تو آپ کو اجر ملے گا، وہ آپ کا قصور نہیں۔ حج کے لیے ایک بندہ نکلا گھر سے، یعنی کہ ویزا وغیرہ لگ گیا ہاتھ میں، آ گیا، احرام باندھ کے نکلا، مر گیا، حج کا اجر ملے گا، کیونکہ وہ تو نکلا تھا نا حج کرنے، اب اس کی زندگی اتنی تھی، یہ تو اس کا قصور نہیں۔ لیکن ایک بندہ گناہ کرنے کی نیت سے نکلا اور وہ گناہ نہیں کیا، اس نے گھر سے نکلا کہ فلم دیکھتا ہوں، رستے میں کسی وجہ سے ارادہ بدل گیا، یعنی کہ ارادہ ہی نہیں بدلا، وہ گیا، اسے ٹکٹ ہی نہیں ملی، وہ واپس آ گیا، اس کو گناہ ہوگا فلم دیکھنے کا؟ نہیں ہوگا۔ یہ ہے اللہ کے فضل، نہیں ہوگا گناہ۔ گناہ جب تک کر نہیں لیں گے، ایک بندہ گیا، استغفر اللہ کہ آج میں جاتا ہوں کسی جسم فروش عورت کے پاس، لیکن وہ عورت ہی نہیں ملی، یا گاڑی خراب ہو گئی، یا رستے بند سے واپس آنا پڑا، نہیں گیا، گناہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ لیکن ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے گیا، اور فرض کریں کہ رستے بند تھے، جیسے بھی یہ اسلام آباد میں صورتحال ہوئی تھی، تو رستے بند تھے، اس کو واپس بھیج دیا گیا، تو اس کو چونکہ وہ گھر سے نکلا ہے اسے جماعت کی نماز کا اجر ملے۔ یہ اللہ کی تقسیم، فضل ہے۔ پھر آپ نے گناہ ایک کیا تو سزا بھی ایک گناہ کی،
اور نیکی ایک کی تو 10، کم از کم اللہ جس کے لیے چاہے 700 گنا تک بڑھا دے، کم از کم 10۔ یہی بات علامہ ابن کثیر کہتے ہیں، علامہ ابن کثیر کہتے ہیں اس بندے پر افسوس ہے جس کی دہائیاں اس کی اکائیوں سے حاج ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک بندے نے گناہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک انسان گناہ کرتا ہے فرشتہ اس کا گناہ فوراً نہیں لکھتا، انتظار کرتا ہے شاید یہ توبہ کرے۔ پھر وہ توبہ جب کچھ دیر تک نہیں کرتا تو فرشتہ وہ گناہ لکھ لیتا۔ پھر جب کبھی جا کر 10 سال بعد، 20 سال بعد، 60 سال بعد اس بندے کو ریئلائز ہوتا ہے کہ میں نے تو فلانا گناہ کیا تھا، وہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ فرشتہ اس کا وہ گناہ مٹا دیتا ہے اور نیکی لکھ دیتا ہے۔ لیکن ایک بندہ ایک نیکی کر رہا ہے، نمازی ہے، نماز کو ہی ہم لیتے ہیں، نماز پڑھ رہے تھے، ریگولر نمازی تھے، 20 سال تک پڑھی، پھر اس کے بعد شیطان کا ایسا چکر چلا نمازیں چھوڑنی شروع کر دی، تو وہ 20 سال کی نمازیں جو لکھی گئی ان میں کمی ہوگی؟ وہ نہیں ہوگی، وہ لکھی رہیں گی۔ صرف ایک چیز ہے جو آپ کی نیکی ضائع کر دیتی ہے، کفر۔ اگر کوئی کافر ہو جائے، ارتداد کر لے یا مشرک ہو جائے تو وہ پھر پچھلا عمل ضائع ہو جائے، اور باقی کوئی کام آپ کے پچھلے کام کو ضائع نہیں کرے گا، وہ تلے گا، وہ ویسے ہی تلے گا۔ لیکن جس بندے نے توبہ کر لی، اوور آل توبہ کی، ویسے ہی بعض اوقات کچھ گناہوں کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، یعنی ماں کو جواب دے دیا، اب اماں کا دل بہت دکھا، میں نے سوچا ہی نہیں، مجھے خیال ہی، ساری زندگی کبھی ریئلائز ہی نہیں ہوا کہ فلاں موقع پر میری ماں کا دل مجھ سے دکھا تھا، پتہ ہی نہیں چلا کبھی، نہ ماں نے کہا نہ مجھے ریئلائز ہوا۔ اب کبھی کسی موقع پر بیٹھ کر میں کہتی ہوں اللہ میرے ہر گناہ کو معاف کر دے، میں اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتی ہوں، جو میں نے جان کر کیا، جو جانے میں کیا، جو مجھے پتا ہے مجھے نہیں پتا، مجھے معاف کر دے، سب گناہوں کے لیے معاف کر دے، وہ اس کے بیچ میں معاف کر دیا جائے۔ تو یہ سب بہانے رکھے اللہ، تو سچ کہتے ہیں نا ابن کثیر، افسوس اس بندے پر ہے جس کی دہائیاں اس کی اکائیوں سے ہار جائیں۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم اتنے پرسنٹ نمبر لاؤ، اتنے پرسنٹ نمبر لاؤ، اللہ نے کہا تمہاری نیکیاں تمہارے گناہوں سے بھر جائیں بس۔ گناہ بھی تو اپنے ساتھ ہی مقابلہ، کسی کے ساتھ نہیں، اس کی کتنی نیکیاں اس کی نہیں، فلک ناز کے نیک عمل کتنے ہیں، برے عمل کتنے ہیں، اگر فلک ناز کے نیک عمل برے عمل سے بڑھ گئے تو فلک ناز پاس ہے، اگر برائیاں نیکیوں سے بڑھ گئی تو فلک ناز فیل۔ بس یہ ہے، اب ہر کوئی خود بیٹھ کر جج کر لے کہ اس سے کس طرح کی زندگی گزارے۔ دعوے تو ہم بڑے کرتے ہیں، ہم میں سے ہر کوئی کہتا ہے کہ میں تو بس، مجھ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، لیکن کبھی تنہائی میں بیٹھ کر، اکیلے میں بیٹھ کر، آدھی رات کو اٹھیں، تہجد کے لیے کھڑے ہوں، 2 رکعت نفل پڑھیں، بیٹھ جائیں جان نماز پر، سچے دل سے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو حاضر جان کر یہ سوچے کہ میں کیسا انسان ہوں۔ اگر آج اس وقت میں مر جاؤں تو میری نیکیاں غالب آئیں گی کہ میرے گناہ غالب آئیں گے؟ ہم سب کو پتا ہے میری اصل کا، مجھے اچھی طرح پتا ہے، لوگوں کے سامنے ہم جتنے چاہے ڈرامے کر لیں، لیکن میری حقیقت کیا ہے، میری نیت کیا ہے، میرے عمل کیا ہے، میں کیا کرتی ہوں، میں کیا نہیں کرتی ہوں، یہ کون جانتا ہے؟ میں، اللہ کے بعد میں خود جانتی ہوں۔ تو لہٰذا تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ اگر آج مجھے موت آ جائے، موت نے بتا کر تو نہیں آنا، آج مجھے موت آ جائے اور میرے نامہ عمل تلے، تو نیکیاں زیادہ ہوں گی یا گناہ؟ ثقلت موازینو ہے یا خفت موازینو؟ میرا حساب کیا ہونے والا؟ اور میں آپ کو بتاؤں، سب سے زیادہ صحیح آپ کا دل آپ کو جواب دے، ہاں دل سچ بولتا، سچ بولتا۔ تو پھر ابھی وقت ہے اصلاح کر، بہت آسان، بہت آسان ہے، کھڑے ہوں، 2 رکعت نماز پڑھیں، توبہ کی اور اللہ سے معافی مانگ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سے کوئی بڑا گناہ ہو جائے تو کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھو، اور اچھی عمدہ نماز پڑھو، اور سلام پھیر کر اللہ کا ذکر کرو حسب توفیق، اور مجھ پر درود بھیجو حسب توفیق، اور اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کر دیں گے، اسے نماز توبہ کہتے ہیں۔ تو نماز توبہ پڑھے، اللہ سے معافی مانگے، اتنا فضل ہے اللہ کا ہم مسلمانوں پر کہ ایک بار اگر آپ سچے دل سے توبہ کریں کہ اللہ جی جو ماضی میں ہو گیا مجھے معاف کر دیں، آئندہ کے لیے مجھے استقامت دیں، پچھلے سارے گناہ ایک توبہ سے معاف ہو جائیں۔ اور جو گناہ بڑے بڑے، سب کو پتہ ہے میں کیا کرتا ہوں، کوئی زبان دراز ہے، کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے، کسی نے رشتے توڑے ہوئے ہیں،
کوئی حرام کماتا ہے، جو کرتا ہے وہی بات ہے، اچھی طرح پتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں، سب کو پتا ہوتا ہے جی، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا نا، ایک کتا ہے نا، اس کو بھی پتا ہے کہ روٹی چرا کر کھا رہا ہوں کہ ملی ہے تو کھا رہا ہوں، وہ بھی اس کے مطابق بہیو کرتا ہے۔ تو ہمیں نہیں پتا، ہمیں بھی پتا ہے، ہم سب جانتے ہیں، ہم ویسے چوچے بنے رہتے ہیں، تو پھر اللہ کے سامنے تو جھوٹ نہیں چلے گا۔ لہٰذا آج بیٹھ کر سوچیں کہ اگر آج مجھے موت آ جائے تو ثقلت موازینوں ہے یا خفت موازین؟ تو ثقلت موازینوں کا معاملہ آج ابھی کر سکتے ہیں ہم، اگر کھڑے ہو کر سچے دل سے دیکھیں، توبہ سچی توبہ، جھوٹی توبہ سے تو فائدہ ہی کوئی، اور سچی توبہ وہ ہوتی ہے جو دل سے کی جائے، تو کھڑے ہو کر دل سے توبہ کرے کہ اللہ جی معافی دے دیں، یہ غلطی ہو گئی، اب نہیں کروں گی، سچے دل سے توبہ کریں تو گناہ معاف ہو جائیں گے، تو کیا بھاری ہو جائے گا؟ نیک عمل ہو جائے گا، تو پھر ثقلت موازین ہو جائے گا، توبہ کریں، اپنے نیک عمل بھاری کریں اور کوشش کریں کہ نیکیوں میں جلدی کریں، جو نیکی کر سکے، ہے نا؟ یعنی میں خود سنجیدہ بات آپ سے کر رہی ہوں کہ لوگ بڑا کہیں گے دعا کرو اللہ مینو پھر بلائے، دعا کرو اللہ مینو اپنا کار بہائے، بے شک میری اپنی بھی دعا ہے، بے شک، لیکن ایک سوال یہ ہے، اللہ سے ملاقات کا شوق ہے نا، تو ایک ملاقات اللہ کے گھر جا کر اور دوسری اللہ کو اپنے گھر بلا کر ہے نا، تو اللہ کے گھر تو جائیں گے جب پیسے ہوں گے، اب تو سلسلہ تو پیسوں سے ہی ہے، 12-13 لاکھ اب ہو گئے ہیں، تو آسانی تو نہیں رہے گی جانے میں، اللہ جسے بلائے الگ بات ہے، لیکن ہم تو اپنے گھر اللہ کو جب چاہے بلا سکتے ہیں، جب 2 رکعت نماز پڑھیں گے اللہ آ جائیں گے نا، کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بندہ تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو اللہ کا چہرہ بندے کے چہرے کے سامنے ہوتا ہے، اور جب تک بندے کی توجہ نماز میں رہتی ہے اللہ کا چہرہ بندے کے چہرے کے سامنے رہتا ہے، تو میں اللہ کے گھر جاؤں گے تو اللہ چاہیں گے تو ہوگا، میرے پاس پیسے نہیں، لیکن اللہ کو میں جب بلاؤں گی وہ فوراً آ جائے گی، تو اس کو بلانے سے کس نے روکا ہے؟ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو پھر شوق جھوٹے ہیں نا، سچے تو نہیں، کیونکہ جسے ملنے سے غرض ہے وہ تو کہتا ہے، یعنی اگر کوئی بیمار ہے بزرگ ہے تو کہتا ہے بیٹا میں نہیں آ سکتا، سر آ کے مجھے مل جاؤ، کہتے ہیں نا، تو میں تو نہیں جا سکتی پر میرا محبوب تو آ سکتا ہے، اسے بلا لو، تو ہماری حرکتیں بتا دیتی ہیں کہ ہمارا یہ تڑپ جو ہے، میں نے مدینہ جانا ہے، میں نے مکہ جانا ہے، ہماری تڑپ جھوٹی ہے، کیونکہ تڑپ سچی ہو تو پھر اللہ کی یاد نماز میں کھڑا کر دینا، کیونکہ جو پیار کرتے ہیں کسی سے بھی، اپنی اولاد سے پیار کرنا ہو تو، یعنی اگر کچھ میں آپ کا بیٹا ہو الگ رہ رہا ہو تو اگر وہ 2-4 دن آئے تو آپ نہیں چلے جائیں گے، ہے نا؟ یا آپ نہیں جا سکتے ہوں گے تو اس کو بلائیں گے نہیں، فون کریں گے نا کہ میں بیمار ہو گئی تھی میں نہیں آ سکی تھی تو میں ویکھن بھی نہیں آیا، کریں گے نا ایسے؟ جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ملنا مقصود ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں جا کر مل رہا ہوں یا وہ آ کر مل رہا ہے، اللہ بڑا مہربان ہے جی، اللہ بہت چاہنے والا رہا ہم کوتاہیوں پر، تو میں آپ سے یہ نہیں کہتی کہ آپ 100% کریں، کر ہی نہیں سکتے، اسی لیے اللہ نے بھی نہیں کہا، بہت نیک بھی ہم نہیں ہو سکتے، دنیا میں اس طرح کے گتھ گئے ہوئے نا ہم لوگ کہ ذرا سی زیادہ نیکی کر لیں تو ویسے ہی ہم خود کو ہی عجیب لگنے لگتے، ہاں دنیا بڑی اپنی ہم نے اپنی ذہنیت خراب کر لی، تو بس اتنا کہوں گی کہ یہ حساب رکھیں تھوڑا ذہن میں موٹا موٹا کہ آپ کے نیک عمل آپ کی برائیوں پر غالب آ جائے، بس یہی اللہ کی ڈیمانڈ ہے، اور نیک عمل کو ضائع کرنے میں اور برائیوں کو بڑھانے میں سب سے بڑا رول زبان کا ہے، اس کو قابو کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں سمعت نجا، جو چپ رہا وہ بچ گیا، خاموش ہو جائے عمدگی سے، ہاں سڑ کے نہیں خاموش ہونا، عمدگی سے کم بولنے کی عادت رکھے، یا پھر اچھا بولے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے اس کے لیے فرض کر دیا گیا ہے اچھی بات کہے یا چپ رہے، تو اچھی بات کہیں، اچھی بات نہیں کہنے کی ہے تو خاموش ہو جائے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے کہا سب سے افضل یہ ہے کہ تم اللہ کا ذکر کرو، اور اس کے بعد یہ ہے کہ تم اچھی بات کرو، اور اس کے بعد یہ ہے کہ خاموش رہو، اور بیکار باتیں کرنا دو دل کی سختی کا باعث۔ 4 لیولز ہے نا۔ اب ہمارے دل کیوں سخت ہے؟ ہم سب ہر وقت بولتے رہتے ہیں، ہے نا؟ اچھا، اتنا عادت ہے لوگوں کو بولنے کی کہ اکیلے گانے گاتے رہتے ہیں بیٹھ کر کے، ہے نا؟ بولنے کی عادت، بولنے کی عادت ہے۔ سب سے افضل ذکر ہے، اس کے بعد اچھی بات کہنا ہے، اس کے بعد خاموشی عبادت ہے، اور بیکار بولنا دل کی سختی کا باعث ہے۔ اسی لیے ہم سب کے دل بہت سخت ہیں، کیونکہ ہم بہت بولتے ہیں۔ موبائل بہت بڑی مصیبت ہے۔ میں بہت کم فون کرتی ہوں، میں کہہ بھی نہیں پاتی۔ ابھی کل میں نے اپنی عزیزہ کو، بڑی قریبی رشتہ ہے میرا، تو میں نے ان کو فون کیا، مجھے پتا تھا کہ ان کو ہے۔ اچھا، فون کرو، فون بند ہی نہیں کرتے 2 2 گھنٹے۔ یقین کریں، 9 بجے فون کیا اور میں تھوڑی دیر بعد کہوں اچھا پھر بات کریں گے، تو وہ بات کیے جائیں، کیے اچھا اچھا ہاں ہاں ہاں، پھر بات، یعنی آپ یقین کریں 1.5 گھنٹہ بات ہوئی۔ اور بات کیا ہوئی؟ کچھ بھی نہیں، کوئی بات ہوئی؟ کوئی بات نہیں، کسی کی برائی بھی نہیں کی۔ ان کو پتا ہے میں چڑتی ہوں تو برائی وغیرہ نہیں، فوت شدگان کی باتیں کرتے رہے، امی انج کر دے سن، خالہ انج کر دے سن، دادی انج کر دے سن، لیکن اس کا مقصد کچھ بھی نہیں۔ اور 1.5 گھنٹہ، اور میں ان کو کہوں کہ اچھا پھر بات کریں گے، تو وہ پھر فائنلی میں نے کہا کہ وہ باہر ہوتے ہیں، ملک سے ہوتی ہیں، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ ہمارے نا 11 بجے رات، تو مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ تو پھر انہوں نے بند کیا۔ میں یقین کریں اس وجہ سے فون نہیں کرتی اپنی بہن کو بھی۔ کل بھی میں نے فون کیا اپنی بہن کو دوپہر میں، تو بس پھر بات ہوئی، کچھ دیر تو نارمل بات ہوئی، پھر اس کے بعد پھر آگے بیکار بیکار، مطلب یہ کہ کسی کی برائی نہیں کہ میں نے یہ خریدا، میں نے وہ کیا، میں نے ایسے کیا، میں نے ویسے کیا، میں نے یہ لیا، میں یہ کر رہی ہوں، باتیں کرتے گئے کرتی گئی کرتے گئی، ماشاء اللہ بہت اچھی ہے میری بہن۔ لیکن میں نے اسے کہا، میں نے کہا پھر بات کریں گے، نہیں نہیں کہتی تم کم فون کرتی ہو تو میں نے بات کرنی ہے۔ تو پھر 40 منٹ ہو گئے، میں نے کہا بس کر دو، میری ظہر لیٹ ہو گئی ہے، تو اچھا کہتی ہے، جاؤ۔ میں بھی نہیں کرتی فون پہ بات۔ میں اس باتوں سے گھبراتی ہوں کہ 2 4 منٹ کی کال کریں، ہاں جی، حال چال پوچھیں، بس اور فون بند کر دیں۔ صحیح بات۔ یہ تو بہت اچھا طریقہ رہے گا۔ لیکن جس کو بھی کہو نا کہ بھائی اب بس، اس کا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ یعنی مجھے کہا کسی نے، بڑی قریبی رشتے دار ہے میری، تو مجھے کہنے لگی بھائی تو بڑی، تیرا ٹائم تو بڑا قیمتی ٹائم ہے، تیرے نال تے ذرا لمبی گل کر لو تے تینوں اچھا نہیں لگتا۔ میں نے ان کو کہا کہ میرا نہیں، آپ کا ٹائم بھی اتنا ہی قیمتی ہے، کیونکہ ہم اپ ٹو 40s والے لوگ ہیں، اور ہم لوگوں نے کبھی بھی مر جانا ہے، تو یہ وقت ہے ہی قیمتی، میرا تیرا نہیں، سب کا، مت ضائع کریں۔ اور کوئی بات بھی ہونا کرنے کی، کوئی بات نہیں، کوئی بات ہی نہیں ہے، بس تین یاد ہے بچپن چ فلانی جگہ تے کھیڈنے سا، اسی انج کرنے سا، تو اے کرنی سی، کڈا مزہ آندا سی، گزر گئے وہ دور، آج کی بات کرو۔ بس اللہ شعور عطا کرے۔ ہمارے یہاں اخلاق والا اسے سمجھا جاتا ہے جو لمبی بات کرے، جو دیر تک بات کرے، ہنس کے بولے، ہنس ہنس کے باتیں کرے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں کم ہنسا کرو، زیادہ ہنسنا دل کو سخت کر دیتا ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے تو صحابہ ہنس رہے تھے اونچی آواز میں۔ آپ کو اونچی آواز کی ہنسی پسند نہیں تھی، آپ منع کرتے تھے، آپ کہتے تھے زور زور سے مت ہنسا کرو، دل سخت ہوتا ہے۔ تو ایک دن آپ اندر سے باہر آئے تو صحابہ کسی بات پر ہنس رہے، کوئی بات ہوئی نہیں، ہنسی آ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں اللہ کی قسم جو میں جانتا ہوں تم جان لو، تو تم روز زیادہ اور ہنسو کا، قیامت کے دن کا حساب اور کیا۔ تو اللہ ہم پہ رحم کر دے، ہم نے معیار ہی بدل دیے، معیار ہی بدل دیے۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر میں کہیں کے دن فون نہیں کرتی، پھر سب یہ کہتے ہیں، یعنی کہ میرے بارے میں عموماً، یعنی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں نخرہ کرتی ہوں، یا ایسی بات نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ فون کرو تو 2 2 گھنٹے بات کرتے ہیں، کہو کہ مختصر بات کرو تو برا مناتے ہیں۔ فون بند کرنے کا طریقہ پھر رہ جاتا ہے بہانہ ڈالنا، وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے فون بند کرنا تو آپ اگلے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا جی اب میری نماز کا ٹائم ہے، یا آگے سے جواب ملتا ہے اسی بھی پڑھنی ہے،
हाँ जी ऐसे हाँ, ऐसे बात होगी। आपको कोई ना कोई बहाना बनाना पड़ेगा, मेरे मियाँ बुला रहे हैं, अच्छा है वो मियाँ घर पे ही ना हो, तो फिर बेकार का झूठ बोलना पड़ता है। इतने हम लोग जो है ना वो हो चुके हैं अखलाकी एतबार से दिवाली कि फोन, मैं कहती हूँ मुसीबतों की सबसे बड़ी जड़ है। इसी के ऊपर बाकी यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टा वगैरह भी है कि इनके ऊपर लग जाओ तो बस एमी टाइम जाया कर। तो वक्त की कदर करें और जुबान को काबू रखें, और राबते कम हो, कता ताल्लुकी मना है। ये हुक्म नहीं कि हर वक्त एक दूसरे के साथ गॉसिप करते हैं, कता ताल्लुकी नहीं करते। और जितनी इंटरफेरेंस कम होगी ना, चीजें भी बेहतर हो जाएंगी। ये जो घरों में भी खराबी है ना ज्यादा आजकल, ये इसी वजह से है। पहले होता था घर में कोई झगड़ा हुआ, कोई बात हुई, अच्छा माँ को खत लिखा, माँ को जब तक खत मिलेगा बात भी खत्म हो गई गुस्सा होगी। ठंडा हो जाता। हाँ, अब तो उधर गरम गरम बात होती है, उधर अम्मा को फोन चला बात जाता है फैलती है ऐसे मैसेज पे, मैसेज पे, मैसेज पे और सारा। अगले भी सारे फौरन वेले पहुंच हाँ जी। जाते हैं, और वो बात का बन जाता है बतंगड़। खत्म। हालांकि इससे बड़ी बड़ी बातें पहले होती थी और घरों में ही खत्म हो जाती। वो खाते लिखते लिखते, यानी कि खाते लिखने के लिए भी तो टाइम चाहिए होता था ना, तो वो टाइम ही नहीं मिलता था। खाते लिखने में 3-4 दिन लग जाते थे कि शाम को फारिग होंगे, खत लिखेंगे। अब चूंकि खत लिखना होता था नाराजगी वाला, तो वो बीवियों से भी छुपाना होता था, तो टाइम नहीं मिलता था। तो वो खाते लिखने में ही 4-5 दिन लग जाते थे, तब तक वैसे ही बात सेटल हो जाती थी। और आधे से ज्यादा खत औरतें खुद ही फाड़ फूड़ के फेंक देती थी कि ये अब भेजने नहीं, बात ही खत्म हो गई। तो अब कहाँ जनाब, अब कहाँ। अब जरा जरा सी बात माँ को, बेटी को ऐसे करती हैं। मुझे खुद नहीं ये आदत अच्छी लगती। मैं कहती हूँ घरों में 100 ऊंची नीची छोटी मोटी बातें हो जाती हैं। हर बात क्या बतानी होती है? वो जिसको बताएंगे वो परेशान नहीं होगा। तो फिर कहते थे मामा नहीं दसनी होंगी ਧੀਆਂ ने होर किन्ना ਨੂੰ नहीं दसनी बतानी होंगी। होती, गलत बात है। मैं आपको बताऊं, अपने घर की बात माँ बाप को मत बताएं, माँ बाप के घर की बात शोहर को मत बताएं, क्योंकि ये अमानतें हैं, ये अमानतें हैं। शोहर के घर की बात माँ बाप को मत बताएं, बिल्कुल मत बताएं। और शोहर को भी अपनी अपने कमरे की बात माँ बाप को नहीं बतानी चाहिए, इल्ला ये कि कोई वाकयातन सीरियस मशवरा चाहिए, वरना नहीं। ये अमानतें हैं। बदतरीन मियाँ बीवी वो हैं जो एक दूसरे की बातें लोगों से करें। तो लोग कौन होते हैं? ये नहीं कि आप गली में निकल के खड़ी हो जाएंगी कि "ए, बीबी सुन 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 मेरे मियाँ दिया डाल दे", ऐसा थोड़ी करेंगी। लोग कौन है? बहन, माँ, बाप, ये हैं लोग। नहीं बताना। और यही बात शोहर के लिए भी, कोई मशवरा करना है, कोई बड़ा सीरियस मैटर है तो किसी समझदार से मशवरा कर लें। बाकी मियाँ बीवी को हराम किया गया कि अपनी बातें दूसरों को बताएं। तभी तो घर बसेंगे। अभी घर इसीलिए नहीं बस रहे, 1 मिनट नहीं लगता तो बीच में अम्मा अब्बा उतर आते हैं। वो मामला ठंडा तो होने दो, कोई बात तो बनने दो। अगले दिन एक खातून ने मुझसे बात डिस्कस की, मुझे हंसी आ गई। मैं कही तो घर घर की कहानी है। कहती है कि घर में फ्रूट खत्म हुआ हुआ था, तो बहू ने मेरी कहा कि ऐसे फ्रूट, यानी कि मेरा दिल चाह रहा है तो फ्रूट मंगवा ले। तो कहती है, मैंने कहा बेटे इस वक्त तो कोई नहीं है। तो हमने, कहती है ड्राइवर नहीं रखा हुआ। तो मैंने कहा मैं फोन कर देती हूँ तो शाम को आएंगे, तो अंकल आपके ले आएंगे, या बेटे को कह देती हूँ वो ले आएगा, तो शाम तक आ जाएगा। तो कहती है घंटा नहीं गुजरा तो उसके ना, यानी कि अब्बू अम्मी आ गए और फ्रूट के थैले उठाए। तो अब कहती है मैं चुप ही कर गई कि अब मैं क्या कहूँ। कहती बाजी मुझे बड़ा अजीब लगा, मैं क्या कहूँ। मैं कहा कुछ नहीं कह सकती। क्या कहेंगे आप, यानी कि क्या कहेंगे आप? फोन किया होगा ना, माँ बाप को किया होगा फोन तो वो लेके आ लेकिन गए। आप देखें, आप थोड़ा सा या तो ये हो ना कि अगले ने कहा हमने मंगा कर नहीं देना, नहीं ये ये बात इंटरफेरेंस बहुत नहीं है, गलत है ना, ये बहुत गलत है। इंटरफेरेंस है हाँ ना। जी। ये कहा शाम, माँ को कहना चाहिए बेटी आपको कहा गया ना शाम को आ जाएगा, शाम को आ शाम जाएगा, कोई बात नहीं। माँ बाप भी वैसे ही है। हाँ, और वेले ऊपर से। बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। आप अपनी बच्ची को ये तालीम दें कि बेटे शाम तक वेट करो, आ जाएगा। शाम कितनी दूर है? मैं तो कह रही हूँ हुणे शाम पै जानी है। मैं भी आपसे यही कह रही थी कि जल्दी जल्दी पढ़ ले, भी शाम पड़ शाम जाएगी। हो गई, शाम हो गई, हाँ, शाम हो तो क्या होगा, क्या हो जाएगा 4 घंटे इंतजार करने से? तो उन्होंने मुझसे मशवरतन बात की, बुराई नहीं की, वाकयातन नहीं कहने लगी कि मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। मैं अब किस तरह से ये बात कहूँ कि उनको बुरी भी ना लगे और बात भी हो जाए। मैंने कहा ये नहीं हो सकता, यदि बात करेंगे तो बुरी तो लगेगी, और गई। नहीं करेंगे तो आपको बुरी लगेगी। तो उनको बुरा लगने से बेहतर ये है कि आप खुद ही सब्र कर लें, सबर कर। और और बस सब्र कर लें। और बस सब्र कर ले, और क्या कहूँ मैं। वक्त गुजारना है, नहीं लड़ाई झगड़े करने, तो फिर सबर ही है ना, फिर और लेकिन ये क्या। बातें अच्छी नहीं है ना, ये बातें अच्छी अच्छी नहीं है। नहीं है।
और माओ में घंटे भी के अंदर अंदर वो सारा कुछ लेके तो लेकर आ जाए। और माओ में भी सब समझ नहीं है, यानी कि माओ को समझाना। जैसे अगर मैं अपना या आप लोगों का भी ये करें, हम जो जनरेशन थे, अगर कभी हम अपने घर वालों से कोई बात कर ही लेते थे तो हमारी माँ कहती थी कोई बात नहीं, सब्र करो, सब। कुछ नहीं होता, कोई मुसीबत नहीं आ गई। तो उल्टा हमें डांट पड़ती थी कि तुमने ऐसे जो किया तो तुम ऐसे कर लेते, तुमने वैसे जो किया तो तुम ऐसे कर लेती। हाँ जी, ऐसे और मैं कहती हूँ अब उस वक्त बुरा लगता था, अब मैं कहती हूँ हमारी माँ ने ठीक किया, ठीक। उन्होंने हमें अपने घर का हिस्सा बनाया। उन्होंने सारी उम्र जो है ना वो हमें लाठी पकड़ के नहीं चलाया। उन्होंने कहा कि यानी कि फॉर एग्जाम्पल जैसे भाई खाना ऐसा बना, ऐसे बनाया तो मेरे शौहर को पसंद नहीं आया, तो कहते मेरी अम्मी ऐसे बनाती थी, तो आगे से जवाब मिला कि अपनी सास से पूछ के बना लेगी। अच्छा जी, मेरी गलती है? हाँ तुम्हारी गलती है। वो लोग इतने सालों से खाना इस तरीके से खाते आ रहे हैं, तो तुम उनको चेंज करने की बजाय अपनी रेसिपी थोड़ी सी बदल लो। तो समझ आ गई बात, माँ ने कही थी, समझ आ गई बात। तो ये थोड़ा सा फर्क है आजकल। अच्छा इंज क्या है, उन्होंने को फिर अपनी माँ को लिए पकवान, हाँ जी, यही अल्फाज होते यही हैं। अल्फाज होते यही हैं। अल्फाज होते हैं। हालांकि बहुत आसान सी आप ही बात है। कर लो हाँ, ये। थोड़ा थोड़ा फर्क होता है नहीं, कि जैसे फर्ज करें कि एक बात है कि कड़ी पकानी है, बाज लोग तड़का लगाकर फिर कड़ी बनाते हैं, हाँ, बात और बाज तड़के का पकाने के बाद लगाते हैं, तो उससे टेस्ट में एक हल्का सा फर्क आता फर्क है। है। अगर घर वालों ने कह ही दिया, और जाहिर बात है पिछले 25-24 हाँ, सालों से वो उस तरह खाते आ रहे हैं, तो आप उस तरीके पर पका लें, फर्क क्या पड़ेगा। रहना उधर ही, अब तो उनके तरीकों पे चलना पड़ेगा। हाँ, तो अब क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं, अगलों का दिल खुश हो हाँ, जाएगा। एक वक्त ऐसा आता है फिर अपनी मर्जी भी बंदा कर ले, करता है, करता है, है ना, करता अपनी है। मर्जी भी कर सकता हाँ, है बंदा। तो ये जो बातें हैं ना, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन बातों का मसला पता है क्या है? कयामत के दिन हमारी बड़ी बड़ी नेकियों को ये छोटी छोटी बातें खा जाएंगी। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम जुबान की वजह से ऊंधे मुंह जहन्नुम में गिराए जाओ। तो जुबान काबू करनी सबसे बड़ी दुश्मन है, और जुबान के इस्तेमाल का सबसे बड़ा जरिया है मोबाइल। तो बस इस पर अपने आप को हमें काबू कर, अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। और बस ये सोचना है, आज सोचिएगा सीरियसली, जब अकेली हो जाए इशा पढ़ के, तन्हाई में जब बैठे, तो सोचिएगा कि ईमानदारी से कि अगर आज मैं मर जाऊं तो सकुलत मवाजीनू होगा मेरा या खफ़त मवाजीन, और सबसे अच्छा जवाब आपका दिल दे। ठीक है, तो चलें आज इस मौजू पर बात खत्म करते हैं। अल्लाह हमें खैर पर इकट्ठा करे, और अल्लाह हमें बेहतरीन अंजाम अता करे। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।